السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں اردو کا سبق نمبر 14 چند خلاباز خواتین پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو قبل از وقت موصول ہو۔ پیارے بچوں، آپ کو اس چینل سے آنے والے وقت میں انشاءاللہ سارے سبجیکٹس کے ویڈیو لیکچرز ملیں گے۔ پیارے بچوں، اپنی اس چینل کو دوستوں میں شیئر کرو اور اس سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے، اور ساتھ میں کمنٹس میں ہمیں یاد کریں تاکہ ہم چینل کو اور امپروو کر سکیں۔ پیارے بچوں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر آپ کو گھر بیٹھے اچھے سے اچھا کنٹینٹ جو ہے وہ ہم دے سکیں۔ تو چلیے، آپ کا وقت بغیر ضائع کیے ہم آج کا اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کی نصابی کتاب کا یہ سبق نمبر 14 ہے، ٹھیک ہے۔ سبق کا نام چند خلاباز خواتین، یعنی کہ ایسی خواتین جو اسپیس کے اندر گئیں، جنہوں نے آسمانوں میں پرواز کی۔ پیارے بچوں، اب ہم لیسن کی ریڈنگ کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں ہم۔ چاند پر قدم رکھنے کے بعد انسان نے خلاؤں میں بھی پرواز شروع کر دی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ کہا جاتا ہے کہ نیل آرمسٹرانگ جو تھے وہ پہلے ایسے انسان تھے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا۔ اس قدم رکھنے کے بعد انسان نے خلاؤں میں بھی پرواز شروع کی، یعنی کہ جہاز یا ایروپلینز کی ایجادات شروع کی، تو انسان جو ہے وہ فضا میں اڑنے لگا اور اسپیس میں جانے لگا۔ تو اس نے اس کو پرواز کرنا ہوتا ہے، اسپیس میں اڑنا جانا۔ یہ انسانی ترقی کا ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہ جو ترقی کا یہ تھا، یہ بہت بڑا قدم تھا، ٹھیک ہے۔ ہم کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے یعنی زمین پر رہتے ہیں۔ سیارے کا مطلب پلانٹ ہوتا ہے، آئی بات سمجھ؟ یہاں پہ ہمارے پاس جیسے 8 پلانٹس ہیں، جن میں ارتھ ہے، مارس، جوپیٹر، سن، یہ سارے جو ہیں پلانٹس کہلاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں پہ سیارہ جو ہے اس کو ایور گرین پلانٹ بھی کہا جاتا ہے، ارتھ کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے یعنی زمین پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی باقی پلانٹس اور بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری زمین کی سطح ہے وہ فضا سے زیادہ بلند نہیں ہے۔ ہماری زمین کی سطح جو ہے وہ فضا سے زیادہ بلند نہیں ہے، مطلب ہم بالکل نیچے ہیں اور فضا بہت اوپر ہے۔ 60 کلومیٹر تک تو خاصی ہوا ہے، یعنی کہ آپ اگر زمین سے اوپر پروان بڑھو گے تو 60 کلومیٹر اوپر تک اچھی خاصی ہوا ہے، لیکن تقریباً 300 کلومیٹر بعد اس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ حدود جو ہے اس ہوا کی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہوا کا جو دباؤ ہے وہ بالکل کم ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے ایک بے کنار اور سنسان کائنات ہے۔ بے کنار جسے ہم کہیں گے نہ ختم ہونے والی، اور سنسان یعنی کہ وہاں کوئی اور مخلوق رہنے بالکل بھی نہیں رہتی، اور کائنات بالکل یہاں سے آگے مکمل طور پر خالی ہے۔ بے کنار کا مطلب نہ ختم ہونے والی، جہاں آواز، ہوا، پانی، روشنی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اسے ہی خلا کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یہی جو ہوتی ہے ہماری خلا ہوتی ہے۔ آئی بچوں بات سمجھ؟ چلیے تو ہم اب اگلا پیرا پڑھتے ہیں۔ خلائی پرواز کی ابتدا روس نے کی تھی، یعنی کہ رشیا جو کنٹری ہے اس نے پہلی بار اس کی ابتدا کی تھی، یعنی کہ آسمان میں جانے کی، ٹھیک ہے، اور خلا میں جانے کی۔ اس نے 4 اکتوبر 1957 عیسوی کو اپنا خلائی جہاز اسپوتنک، ٹھیک ہے، اول خلا میں بھیجا تھا۔ آئی بات سمجھ؟ اس کامیابی کے بعد سے انسانوں کو خلا میں بھیجنے کا خیال آیا۔ جب یہ کامیاب ہوا تو انسانوں نے پھر خلا میں جانا مطلب سوچا کہ اب ہم خلا میں جا سکتے ہیں۔ چنانچہ روس نے ہی اپنے دوسرے خلائی جہاز اسپوتنک دوم کے ذریعے لائکا نام کی ایک کتیا کو خلا میں بھیجا۔ آئی بات سمجھ؟ کتیا ہوتا ہے کتے کی فیمیل، آئی بات سمجھ؟ اس کو جو ہے خلا میں بھیجا اور دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، آئی بات سمجھ؟ اس کے بعد امریکہ نے باری باری سے 2 کتے، ٹھیک ہے، خلا میں
اور 2 بندر بھی بھیجے۔ امریکہ نے دیکھا کہ روس نے ایک کتیا کو جو بھیجا تو اس نے بھی بازی مارنے کے لیے باری باری ایک بار 2 کتے اور ایک بار 2 بندر خلا میں بھیجے۔ یہ دراصل انسان کو خلا میں بھیجنے کی تیاری تھی، یعنی کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا انسان سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر نکلا وہ روسی خلا باز یوری گگارین تھا۔ آئی بات سمجھ؟ وہ ایک روسی خلا باز تھے جن کا نام یوری گگارین تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے 12 اپریل 1961 عیسوی کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا، یعنی کہ جتنی ارتھ کی سرفیس ہے اس کے اراؤنڈ ایک گول چکر کاٹ کر واپس آ گیا۔ یوری گگارین کے درمیان خلائی سفر سے سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ اب یوری جو گگارین تھا اس کے خلائی سفر کی کامیابی کے بعد سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہوا، یعنی کہ جو باقی سائنسدان تھے انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی اب اوپر خلا میں جا سکتے ہیں۔ یہاں تک یہ پیرا مکمل ہوتا ہے۔ خلا بازی کی مہم میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اب پتہ ہی ہے عورتیں جو ہیں وہ بھی مردوں سے کم نہیں ہیں، اور ایسا سمجھنا بھی بالکل غلط ہے کہ لڑکیاں کسی بھی کام میں لڑکوں سے کم تر ہوتی ہیں۔ ایسا سمجھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کم عقل ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ یوری گگارین کے بعد روس کی ایک خاتون ولنٹینا ترشکووا نے خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا۔ وہ دوسرے خلا بازوں کے ساتھ جون 1963 میں خلا میں گئی تھیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ 5 دنوں تک وہاں رہنے اور زمین کے 18 چکر لگانے کے بعد واپس آئیں۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے۔ آئی بات سمجھ بچے؟ اب ہم اگلا پیرا پڑھتے ہیں۔ روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں پہل کی۔ امریکہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا، ٹھیک ہے؟ تو روس کے بعد انہوں نے بھی اس کی شروعات کی۔ امریکہ کی 3 خواتین کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر چکی ہیں۔ اس میں پہلی سیلی رائڈ ہیں جو 2 بار خلا میں جا چکی ہیں۔ سب سے پہلے وہ 18 جون 1983 یعنی کہ 1983 عیسوی کو امریکہ کے چیلنجر نامی شٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھی۔ شٹل جو دھواں نکالنے والا وہ جہاز ہوتا ہے، آپ نے آسمانوں میں دیکھا ہوگا، اس میں گئی تھی۔ دوسری بار سیلی رائڈ اکتوبر 1984 عیسوی میں ایک اور خاتون کیتھی سلیوان اور 5 دوسرے خلا بازوں کے ساتھ خلا میں گئیں۔ آئی بات سمجھ؟ اس کے بعد یہ جو سیلی رائڈ تھی اکتوبر 1984 میں ایک اور خاتون سمیت جس کا نام کیتھی سلیوان اور 5 دوسرے خلا باز جو ان کے ساتھ خلا میں گئیں۔ آئی بات سمجھ؟ خلا میں جانے والی تیسری امریکی خاتون جوڈتھ روزنک، آئی بات سمجھ؟ جوڈتھ روزنک ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ تیسری خواتین تھی جو خلا میں گئیں۔ اب اگلا پیرا جو ہے ہمارا، ہندوستان بھی خلائی سفر کی مہم میں ترقی یافتہ ممالک سے تعاون حاصل کر رہا ہے۔ اب جو ہمارا ہندوستان ہے یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بھی دنیا میں آگے بڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے پہلی بار 21 نومبر 1963 کو ایک راکٹ تریوندرم کے نزدیک تھمبا کے مقام سے خلا میں داغا گیا تھا۔ آئی بات سمجھ؟ ایک راکٹ کو بھیجا گیا تھا۔ پہلا خلائی راکٹ 18 جولائی 1980 کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا۔ کوٹا راجستھان میں ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ حیدرآباد کے راکیش شرما پہلے ہندوستانی خلا باز ہیں۔ یہ بات پوائنٹ یاد رکھنے کی ہے۔ اس طرح ریاست ہریانہ کے شہر کرنال کی کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلا باز خاتون ہونے کا فخر حاصل ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ہندوستان کی جو پہلی خاتون ہیں وہ کلپنا چاولہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پہلی بار ہندوستانی خلا باز خاتون ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا، یعنی کہ خلا میں جانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ کلپنا کی پیدائش جو تھی ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1 جولائی 1961 عیسوی کو ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوئی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ متوسط خاندان کا مطلب ہوتا ہے
ایک اوسط میں چلنے والا گھر، یعنی کہ درمیانی، نہ وہ زیادہ امیر تھے اور نہ زیادہ غریب تھے، ایک نارمل بلو پاورٹی لائن سے رہنے والی ایک ایوریج فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد بنواری لال چاولہ ایک چھوٹے بیوپاری ہیں۔ بیوپاری یعنی کہ ٹریڈز مین، جو کچھ ٹریڈ وغیرہ کچھ تھوڑی بہت تجارت کرتے تھے، اور ماں ایک گھریلو خاتون ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ گھریلو خاتون یعنی کہ ہاؤس وائف ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہ جو کلپنا چاولہ تھی یہ ان سب کی چھوٹی بیٹی تھی۔ عام سی دکھائی دینے والی سانولی اور دبلی پتلی کلپنا دن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی۔ آئی بات سمجھ؟ مطلب ایک عام سمپل سی دکھنے والی ایک سانولے کلر کی، بلیک کلر کی دبلی پتلی سی لڑکی جو تھی کلپنا، اس کی دن کی پکی تھی۔ آئی بات سمجھ؟ اور ارادے کی مضبوط۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط ارادہ چاہیے ہوتا ہے۔ ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ آئی بات سمجھ؟ اس کو یہ ساری چیزیں جو تھی بہت زیادہ ان کا شوق تھا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اگلا پیرا جو ہے، کلپنا نے کرنال کے ٹیگور بال نکیتن پبلک اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آئی بات سمجھ؟ یہ کرنال کے ایک شہر میں ایک اسکول ہے جس کا نام ٹیگور بال نکیتن ٹھیک ہے پبلک اسکول ہے، اس سے اپنی جو بیسک تعلیم ہوتی ہے وہ کی۔ 1982 یعنی کہ 1982 میں پنجاب انجینئرنگ کالج چندی گڑھ سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئیں۔ آئی بات سمجھ؟ کہا جاتا ہے کہ 1982 میں پنجاب انجینئرنگ کالج ٹھیک ہے تو وہاں سے بی ٹیک کی ڈگری یعنی کہ انجینئرنگ کی، ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے 1984 میں ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرو اسپیس انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ وہاں سے امریکہ کی جو یونیورسٹی ہے ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرو اسپیس ایرو اسپیس انجینئرنگ، اسپیس ریلیٹڈ انجینئرنگ کو کہا جاتا ہے، جو خلا کے ریلیٹڈ انجینئرنگ ہوتی ہے، وہاں سے پی جی کیا۔ تو نارملی انہوں نے ایرو اسپیس انجینئرنگ کا سبجیکٹ لے کر اس میں پوسٹ گریجویشن کی۔ 1988 میں انہوں نے کولاریڈو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اسی مضمون میں 1988 میں انہوں نے کولاریڈو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1984 میں اپنے ہوائی ٹریز جیا پیرے ہیریسن سے شادی کر کے انہوں نے امریکہ کی شہریت حاصل کی۔ شہریت ہوتی ہے یعنی کہ اب وہ وہاں کی سٹیزن ہو گئیں۔ آئی بات سمجھ؟ بعد کلپنا کے دل میں خلائی پرواز کا خیال آیا۔ اس کے بعد کلپنا نے کہا کہ میں اب خلا میں جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ 1988 میں وہ امریکہ کے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن کے تحقیقاتی مرکز سے وابستہ ہو گئیں۔ آئی بات سمجھ؟ اور 1988 میں وہ امریکہ کے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن کے یعنی کہ ناسا کے نام سے مشہور، آج بھی بہت زیادہ مشہور ہے، تحقیقاتی سرچ کرنے کا جو مرکز ہے وہاں سے وابستہ ہو گئیں۔ بعد میں انہیں کیلیفورنیا کی ایک کمپنی میں بحیثیت نائب صدر اور تحقیقاتی سائنسدان کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا گیا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو 1988 میں جب وہ ناسا کے تحقیقاتی مرکز سے وابستہ ہو گئیں، بعد میں انہیں کیلیفورنیا کی ایک کمپنی میں بحیثیت نائب صدر، اور نائب صدر ہوتا ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ جس کو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، سائنسدان کے طور پر، سائنٹسٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا گیا۔ وہاں انہوں نے اہم موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ کلپنا کی تحقیق سے متاثر ہو کر، تحقیق مطلب ریسرچ کرنا ٹھیک ہے، ناسا نے 1994 میں انہیں خلائی سفر کی تربیت کے لیے منتخب کیا۔ اور یہ کلپنا چاولہ کی عقل کو دیکھ کر، ان کے ذہن کو دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر، ان سے متاثر ہو کر انہیں خلائی سفر کے لیے تربیت کے لیے منتخب کیا گیا، ٹریننگ دی گئی ٹھیک ہے۔ 1997 میں کلپنا کو پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے اسپیس شٹل کے ذریعے خلا میں جانے کا موقع ملا، اور یہ قسمت کب کھلی ان کی؟ 1997 میں۔ زمین سے 65 لاکھ میل کی بلندی پر خلا میں 300
76 یعنی کہ 376 گھنٹے اور 34 منٹ گزارنے کے بعد وہ 5 دسمبر 1997 کو واپس لوٹیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو جو پہلا سفر تھا وہ بالکل کامیاب گزرا، کس کا؟ کلپنا چاولہ کا۔ اس وقت کے وزیر اعظم مسٹر اندر کمار گجرال نے فون پر ان سے بات کرتے ہوئے جب اقبال کے اس مصرے کی یاد دلائی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو کلپنا چاولہ نے جواب دیا کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کے آ رہی ہوں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ علامہ اقبال کا علم ہمیں اس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آئی بات سمجھ بچوں؟ اس کے بعد جو نیکسٹ پیرا ہے، کلپنا چاولہ دوسری بار 16 جنوری 2003 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر خلابازوں کے ساتھ خلا میں گئیں۔ آئی بات سمجھ؟ اس کے بعد جب دوبارہ ان کو 16 جنوری 2003 میں امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر خلابازوں کے ساتھ خلا میں گئیں، ان کے ساتھ امریکی خاتون بھی شامل تھی جن کا نام لاریل تھا، ٹھیک ہے؟ خلا میں 16 دن رکنے اور 80 سے زائد تجربات کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی، لیکن 1 فروری 2003 کو زمین پر اترنے سے محض 16 منٹ پہلے ان کا شٹل کولمبیا، ٹھیک ہے، جسے ہم کہیں گے 3600 کلومیٹر 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہاں یہ دوسرا جو ان کا خلائی سفر تھا وہ مکمل نہ ہو سکا اور 3600 کلومیٹر بلندی پر وہ حادثے کا شکار ہو گئیں۔ اس میں موجود 7 خلابازوں کی موت ہو گئی۔ کلپنا نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی۔ ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پیارے بچوں، ایسے لوگ صدیوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جو ہے پسند آیا ہوگا۔ الفاظ معنی ہم اسی میں ڈسکس کر لیتے ہیں اسی ویڈیو میں، کیونکہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے ہمارا اس میں صرف کوسچنز اینڈ آنسرز ہوں گے۔ پرواز کا مطلب ہوتا ہے اڑان بھرنا۔ ذرائع کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ کی جمع وسیلہ۔ کائنات کا مطلب دنیا ہوتا ہے۔ سیارہ گردش کرنے والا ستارہ یعنی کہ پلانٹ، ٹھیک ہے۔ حدود جو ہے حد کی جمع، یعنی کہ اس یونیورس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بہت ہی ایکسپینڈڈ ہے۔ آلات کا مطلب ہوتا ہے آلہ کی جمع اوزار، ٹھیک ہے۔ خلاباز خلا میں سفر کرنے والا۔ مہم باری کام۔ ترقی یافتہ کا مطلب ترقی پایا ہوا۔ تعاون کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ متوسط کا مطلب ہوتا ہے اوسط درجے کا یعنی کہ درمیانی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں پہ ہمارا یہ لیسن ہوتا ہے مکمل۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش بالکل پسند آئی ہوگی۔ ہماری چینل کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے موصول ہو۔ پیارے بچوں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اپنی چینل میں آپ کے لیے انگلش اور SST کے لیکچرز بھی اپلوڈ کرنے والے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ملتا رہے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔